تو پھر یہ ایک لٹریسی کی آپ ڈیفینیشن دیکھ لیں. انگریز جب آئے تو انہوں نے کہا جی کہ بھائی جو بندہ لکھ سکے گا پڑھ سکے گا وہی پڑھا لکھا ہے. اور ہمارے ہاں ایک بہت عرصے تک روایت یہ تھی کہ عالم کے لیے کاتب ہونا ضروری نہیں تھا. اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں ہمارے پنجاب کے اندر جو سب سے بڑی تحریر داستان جو لکھی گئی وہ ہیر کی ہے. اب ہیر کی داستان اکبر کے زمانے سے لے کر وارث شاہ کے زمانے تک یہ بڑے لوگوں نے لکھی جو آبزرویشن پہ تھا. اب ہمارے یہاں نباز ہوتے تھے, وہ ادھر نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے اور آپ کے جسم کی کیفیت بتا دیتے تھے. تو اس کو تو وہ سائنس ہی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو بھی ہسٹری ہے ہم نے اس کو ہمیشہ انگریز کی آنکھ سے دیکھا, ہم نے اس کو ہمیشہ ایک احساس گناہ سے دیکھا اور احساس کمتری سے دیکھا کہ یار پتہ نہیں ہم لوگ کتنے گندے لوگ تھے یار, یہ نہ ہی دیکھو یار. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جمعدار سمجھتے ہیں, ہم تو چوڑے ہیں انگریزوں کے, ہم تو انگریزوں جیسا دکھنا چاہتے ہیں, انگریزوں جیسی انگریزی بولنا چاہتے ہیں. بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں جی فلاں صاحب جو تھے وہ جی انگریزوں سے بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے. تو یہ بڑائی ہو گئی, یعنی وہ جیسے ہمارے دوست کا وہ شعر ہے نا, خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. یہ ہمارے بزرگوں نے جو کہا نا, یہ ہماری قوم کی من حیث القوم ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے اپنی بیماری کا احساس نہیں ہوگا تو میں اس کا علاج کیسے کروں گا. ہم بات ایسی کرتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلی دفعہ سقراط سے سنی اور سقراط نے مجھے ہی بتائی اور کسی کو نہیں بتایا. زہر کا پیالہ پینے سے پہلے وہ اپنا آخری سچ مجھے بتا کے کیا, یہ ساری کتابیں مجھے دے گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا لیکن ہم نے سنا ہے کہ پاکستان میں آپ دانشور تب ہو سکتے ہیں جب آپ دولت مند ہوں. تو پھر یہ ایک لٹریسی کی آپ ڈیفینیشن دیکھ لیں. انگریز جب آئے تو انہوں نے کہا جی کہ بھائی جو بندہ لکھ سکے گا پڑھ سکے گا وہی پڑھا لکھا ہے. اور ہمارے ہاں ایک بہت عرصے تک روایت یہ تھی کہ عالم کے لیے کاتب ہونا ضروری نہیں تھا. کاتب الگ تھے, عالم الگ تھے. عالم صرف پڑھتے نہیں تھے, عالم سنتے بھی تھے. سید احمد خان کا سفر نامہ ہند میں وہ لکھتے ہیں کہ جی ایک صاحب بزرگ میرے پاس آئے ریلوے اسٹیشن پہ لاہور, اور انہوں نے کہا کہ سید صاحب ہم نے آپ کی ساری کتابیں سن رکھی ہیں. تو کتاب سننا, اس کو یاد رکھنا اور اس کو بیان کرنا اتنا ہی اہم عمل تھا جتنا کہ کچھ اور. اورل ہسٹری کا یعنی ایسٹ میں بہت رواج تھا. جی, تو میرا مقصد یہ ہے کہ لکھے ہوئے لفظ کی تکریم جو ہے وہ بھی تھی, لیکن بہرحال اس علم کو زبانی یاد رکھنا اور آگے منتقل کرنا بہت ضروری تھا. اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں ہمارے پنجاب کے اندر جو سب سے بڑی تحریر داستان جو لکھی گئی وہ ہیر کی ہے. اب ہیر کی داستان اکبر کے زمانے سے لے کر وارث شاہ کے زمانے تک یہ بڑے لوگوں نے لکھی. اچھا اب یہ ہے کہ یہ سب لکھی ہوئی کتابیں تھیں, لیکن انگریز جو ہمارے فولکلورسٹ ہیں انہوں نے جو یہ کہا کہ یہ فولکلور ہے which is oral. Heer Waris Shah was part of oral tradition, but it was a written book which was being disseminated orally. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اورلی کمپوز ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر طرح کی کتاب, مثلا یعنی اگر آپ دیکھیں کہ طب کے نسخے ہیں وہ سارے کے سارے منظوم ہیں, تاریخ کی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری منظوم ہیں. تو ہوئے بمار تے نہیں انار تے کریں ٹکور تے یہ تو وہ. اچھا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا جو رائمڈ نالج ہے اٹ از سائنٹیفک نالج بٹ پٹ ان اے رائمڈ فارم فار ریٹینشن آف دا میموری. اٹ ڈز ناٹ میک اٹ پوئٹری. لیکن اچھا وارث شاہ کی ہیر جو ہے, ٹھیک ہے, وہ پوئٹری ہے, وہ فولکلور نہیں ہے. بیکاز فولکلور could be just legendary, could be just fictional, could be just imaginary. But poetry is fictional and imaginary. But poetic composition کے اندر جتنے بھی narrative ہیں they are not all, یعنی not everything in rhyme is folklore if folklore is in rhyme. ٹھیک ہے. تو یہ طب کے نسخے جو ہیں یہ کیا فولکلور ہے؟ صرف کہ اس کو آپ فوک نالج کہیں گے. ٹھیک ہے. آپ اس کو ابھی ہیر وارث شاہ کو کال کلاسیکل لٹریچر. It is not folklore but it is literature. ٹھیک ہے. اسی طرح طب کے جو نسخے ہیں وہ فولکلور نہیں ہے, it's not folk knowledge, it is medicinal knowledge. تو اس طرح سے ہماری علم کو کہا گیا کہ فولکلور ہے اور یہ زبانی کلامی سینہ بہ سینہ تقسیم ہوتی ہے. اس کا کوئی علم سے تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی سائنس سے تعلق نہیں ہے. یہ لوگوں نے ایسی اختراع کی ہوئی ہیں اور اپنا جو یورپ کا جو علم تھا جو آبزرویشن پہ تھا. اب ہمارے یہاں نباز ہوتے تھے, وہ ادھر نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے اور آپ کے جسم کی کیفیت بتا دیتے تھے.
تو اس کو تو وہ سائنس ہی نہیں سمجھتے. اور دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر یہ نالج تھے تو انسان بچا رہا نا. بالکل آف کورس. صدیاں اگر وہ ہزاروں سال بچا رہا تو کسی نالج کے بیس پہ بچا رہا. اپنا علاج بھی تو وہ کسی اپنی میڈیسن سے. یار دیکھیں علاج کی بات آپ نے کی. اب جو بدھا کا ایک فزیشین تھا جیوک, وہ کہاں پر تعلیم حاصل کی اس نے؟ ٹیکسلا یونیورسٹی میں. ٹیکسلا یونیورسٹی وہ ریناؤنڈ فار سرجری. کبھی آپ نے فاسٹنگ بدھا کو دیکھا ہے جو مردان سے نکلا تھا؟ آپ نے دیکھا ہے جو اس کی ساری جو وینز ہیں, اور ایک سائنٹیفک اسٹڈی یہ ہے کہ یہ تمام وینز جو ہیں یہ ایکچوئل ہیومن وینز ہیں. یہ کوئی فکشنل نہیں ہے کہ جی ادھر وین بنا دی ادھر میں. وہ ہیومن, وہ لوگ کتنا کو آپ سوچیں کہ جس آرٹسٹ ان کا کتنا کو علم ہوگا کہ ان کو انسان کی اناٹمی کی ایک ایک رگ کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو بھی ہسٹری ہے ہم نے اس کو ہمیشہ انگریز کی آنکھ سے دیکھا, ہم نے اس کو ہمیشہ ایک احساس گناہ سے دیکھا, اور احساس کمتری سے دیکھا کہ یار پتہ نہیں ہم لوگ کتنے گندے لوگ تھے یار, یہ نہ ہی دیکھو یار. ٹھیک ہے, اور ہمیشہ ہم نے اس کو ایک تفرقے کی بنیاد پہ دیکھا, ہم نے اس کو تقسیم کی بنیاد پہ دیکھا. دیکھیں میں برملا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مسلمان تو ہم 7ویں صدی کے بعد ہوئے نا, فرض کیجئے اگر دنیاوی لکھ کیا جائے تو یہاں تو اگر ہندوستان کے اندر یا گندھارا میں یا پاکستان میں یا انڈس ویلی میں جو ہم مسلمان ہوئے, ٹھیک ہے, وہ سمجھیں کہ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں صدی اس طرح کے بعد ہوئے, اسلام کے ظہور کے بعد مسلمان ہوئے. تو کیا اس سے پہلے یہاں کے اوپر کوئی مذاہب نہیں تھے؟ یہاں پہ کوئی ایتھیکل ٹیچنگ نہیں تھی, یہاں کے اوپر کوئی فلسافیکل تھاٹ نہیں تھا. وہی وہ تھا نا, اس دھرتی کا تھا, تو ہمیں اس کو بھی تو جاننا ہے نا. یعنی اگر مکاولی نے پرنس لکھی جی تو یہاں کوٹلا چانکیا جیسا بھی مفکر ہوا, اور ہم نے اس کو گالی بنا دی ہے. سر وہ تو آپ یقین کریں کہ آپ ارتھ شاسترا کبھی پڑھیں, ادھر یہاں پڑھی ہوگی, آپ یقین کریں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ جو مورین جو اسٹیٹ, جو مورین ریاست کا جو تصور چانکیہ نے بنایا وہ اتنا ایکسٹراڈنری ہے کہ مکاولی کی پرنس اس کے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. کیونکہ جو ارتھ شاسترا ہے اٹ از پارٹ لیٹ سے مکاولیز پرنس اینڈ پارٹ آئین اکبری. اس کے اندر تمام اوزان کا ذکر ہے کہ جی یہ چیز وزن کرنی ہے تو کیسے ہوگا, اچھا جی ویڈوز ہیں تو ان کے کیا حقوق ہیں, فلاں کے کیا حقوق ہیں. اس کے اندر تو یہاں تک درج ہے کہ اگر آپ کے ڈپینڈنٹس ہیں, اگر آپ کے بوڑھے والدین ہیں یا آپ کے کوئی بال بچے چھوٹے ہیں, تو آپ مونسٹک لائف اختیار نہیں کر سکتے, آپ راہبانہ لائف سے اختیار نہیں کر سکتے, بیکاز یو او یور پرائمری رسپانسبلٹی ٹو یور کڈس, ٹو یور فیملی. تو میرا مقصد ہے کہ سچ انلائٹنڈ کہہ لو کہ سورس آف نالج, اور اس کے اندر جو زمانے کے سماج کا جو تخیل انہوں نے دیا, جو اس کے خد و خال واضح کیے, وہ آج بھی یقین کریں کہ ہمارے لیے ایک مثال ہیں, ایک مشعل راہ ہیں کہ یار یہاں کے لوگوں نے اس طرح سے اپنی گورننس کو اسٹرکچر کرنے کی کوشش کی, اس طرح سے سوچا. ٹھیک ہے, اچھا, اور ہزاروں سال پہلے تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی ایروگنٹ ہو جائیں یا ہم وہ ایک ریورس کلونیل اس کا امپیریلزم کا شکار ہو جائے کہ نہیں جی ہم تو بڑے چودھری ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو چوڑا چمار یا جمعدار نہ سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جمعدار سمجھتے ہیں, ہم تو چوڑے انگریزوں کے, ہم تو انگریزوں جیسا دکھنا چاہتے ہیں, انگریزوں جیسی انگریزی بولنا چاہتے ہیں. بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں جی فلاں صاحب جو تھے وہ جی انگریزوں سے بڑی انگریزی, اچھی انگریزی بولتے تھے. تو یہ بڑائی ہوگی انگریزوں کی نقالی کرنا اور اس نقالی میں آگے بڑھ جانا. کیا ہمارے لیے, کسی ہمارے فنکار کے لیے یہ قابل ستائش بات ہے یا یہ ایک توہین والی بات ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک ہمارے اندر جو یہ نسلی امتیاز اور ایک قسم کے احساس کمتری اور یہ ساری چیزیں شامل ہو چکی ہیں جو ہماری رگ و جاں میں دوڑ رہی ہیں. یعنی ہم ہر لحاظ سے جب ہم شیشے میں اپنا صبح امیج دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے گورے جیسا بنا, یا اللہ میرے بچے گورے جیسے ہوں. تو یہ گورا پن جو ہے, یہ گورا سنڈروم جو ہے, وہ اس کی ہزار شکلیں ہیں. آپ آج بھی کسی اسٹیٹ کے کسی فنکشن میں چلے جائیں, آپ کو وہ تمام امپیریل جو پومپ اینڈ شو تھا آج آپ کو قومی ریاست میں بھی وہی نظر آتا ہے.
تو بھائی اگر وہ گھوڑوں پہ اور بگیوں پہ سوار ہو کے توں تڑا کر کے آتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں دہشت بیٹھی رہے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حکمرانوں سے خوفزدہ اس رہیں؟ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ہم ذہنی طور پر پسماندہ ہیں. دیکھیں جی، ہمیں تو انگریزوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. انگریزوں نے جو ہمارا اپنا تھا وہ ہم سے لے لیا اور اس کو کہا کہ یہ تمہارے، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ وہ ہوا ہے کہ آپ نے الادین کا چراغ تو کہانی سنی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ الادین کی بیوی نے وہ چراغ جو تھا، جب وہ جادوگر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پرانے برتن دے دو اور نئے برتن لے لو، تو وہ اس کی جو بیوی ہے ناسمجھی میں وہ پرانا جو چراغ تھا وہ اٹھا کے اس تاجر کو سوداگر اس کو دے دیتی ہے، بے روپیے کو. تو ہم جو ہیں اپنا اسی کی طرح ہم اپنے جو پرانا جو ہمارے برتن ہیں، جو ہمارے پرانے تہذیب ہے یا شناخت ہے، جو ہماری دولت ہے، بالکل جو ہماری دولت ہے، ہم اس کو نئے موبائل فونز، نئی ماڈرن لائف، نئی گیجٹری، ان ٹیکنالوجی کی گلیئر جو ہے اس کے اندر ہم اس کو بیچنے پہ تیار ہیں. ہم اپنے تن من دھن کو اس ساری یورپین غلامی اور ویسٹ کے تسلط میں دے چکے ہیں اور ہم اس کے اوپر نادم نہیں ہیں. یعنی وہ جیسے ہمارے دوست کا وہ شعر ہے نا، خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. یہ ہمارے بزرگوں نے جو کہا نا، یہ ہماری قوم کی من حیث القوم ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے اپنی بیماری کا احساس نہیں ہوگا تو میں اس کا علاج کیسے کروں گا. دکھ اس چیز کے اوپر ہے کہ ہمیں اپنی اس چیز کا، اس غلامی کا، اس کمزوری کا، اس کا احساس ہی نہیں ہے. اور احساس اس لیے نہیں ہے، اور دیکھیں کہ ہاں اس احساس کو اجاگر کرنے والے نہیں ہیں. ہمارے ہاں وہ لکھاری نہیں ہے، ہمارے ہاں وہ شاعر نہیں ہے، ہمارے ہاں ادیب نہیں ہے، ہمارے ہاں وہ مصور نہیں ہے کہ جو ہمیں یہ بتا سکیں کہ بھائی all that glitter is not gold. آج آ کے اگر ہماری یعنی جو شعوری طور پہ، جو دانشورانہ طور پہ اگر دیکھ سکیں تو ڈاکٹر مبارک علی کے علاوہ جی ڈاکٹر صاحب بلا شبہ. اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں تو کیا کہیں کہ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب ایک ایسے انسان ہیں کہ جنہوں نے نہ کبھی اپنے نظریات کو کسی سیاست کے پلڑے میں ڈالا، نہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے نظریات کو کسی گروہ کے پلڑے میں ڈالا، نہ ڈاکٹر صاحب نے کبھی کسی یونیورسٹی یا کالج یا کسی اس طرح کے ادارے کے پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کے اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے تو ساری زندگی نہایت ایمانداری سے اور بہت محبت سے انہوں نے قلم کی مشقت کی. یہ مبارک علی جو ہے اس ملک کا واحد قلم کا مزدور ہے، وہ واحد دانشور ہے کہ جس کی زندگی اس کی قلم کی کمائی سے گزری ہے. آپ مجھے کسی دوسرے بندے کا نام بتا دیں کہ جو اپنی پینشن یا جو اپنی مرات جو اس نے سیاستدانوں سے یا مختلف گروہوں سے یا مختلف اداروں کی سربراہی کرتے ہوئے جو انہوں نے مرات حاصل کی ہیں، جو پلاٹ حاصل کیے ہیں، جو کہ ان کے اوپر وہ زندہ نہیں ہیں، کون؟ مجھے کسی ایک بندے کا نام بتا دیں، میں آپ کو سلوٹ کروں گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک بھی بندہ اپنی کہہ لیجئے کہ اپنی اس مچان پہ بیٹھا ہوا ہے، the last soldier if you like، اس کی بھی ہمیں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، ہمیں ان کا کوئی احساس نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل کو دنیا میں نہ رہے ہیں تو لوگ ان کا بت بنا دے، لیکن جب تک دنیا میں ہیں ہم نے ان کی قدر اس طرح نہیں کی کہ جس طرح سے ہم کرنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آج ایک مولوی کھڑا ہوتا ہے 100 بندے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج ایک سیاستدان کھڑا ہوتا ہے 10,000 بندے اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتے ہیں. ایک دانشور ہمیشہ اکیلا ہی رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں کے اوپر یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ اندھوں کے شہر میں آئینہ بیچنے لگیں تو کون لے گا؟ تو مبارک صاحب تو ساری زندگی اندھوں کے ملک کے آئینہ بیچتے رہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اکیلے بندے کی اتنی جو سٹرگل اور اتنی پارٹیسپیشن ہے کہ جتنی ایک تحریک کے برابر. جی آف کورس، یعنی انہوں نے ایک پوری فکری تحریک پیدا کی. ہم جیسے لوگ ان کے باضابطہ طالب علم تو نہیں رہے، لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہماری روشن خیالی میں انہوں نے ایک بہت میجر رول پلے کیا. میں 20 ایسے لوگوں کے نام لے سکتا ہوں جو آج بہت مطلب ہے کہ قد کے لوگ ہیں، اور ان کی جو ان کی پنیری جو ہے وہ ڈاکٹر مبارک نے لگائی. وہ بے شک بہت بڑے ہسٹورین بن جائیں، بڑے بڑے کالجز کے وہ سربراہ بن جائیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر وہ ڈین بن جائیں، لیکن ہمیں بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کو اس منزل تک کس نے پہنچایا، کس نے ان کے لیے راہ ہموار کی، کس نے ان کے لیے دروازے کھولے، کس نے ان کو مینٹرنگ کی.
تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات بہت اہم ہے، ہمارے ہاں جو ایک کلچر ہے نا وہ سائٹیشن کا نہیں ہے، ہم حوالہ دے کے بات نہیں کرتے، ہم بات ایسی کرتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلی دفعہ سقراط سے سنی اور سقراط نے مجھے ہی بتائی اور کسی کو نہیں بتایا، زہر کا پیالہ پینے سے پہلے وہ اپنا آخری سچ مجھے بتا کے گیا، یہ ساری کتابیں مجھے دے گیا ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں کسی کا ریفرنس نہیں دیتا۔ ہم دیکھیں اگر ہم اپنے جو پیچھے کہ یعنی آگے کے منزل کے سفر میں اگر ہم اپنے پیچھے سے آنے والے لوگ جنہوں نے ہمیں یہ شمع دی ہے اگر ہم ان کا نام نہیں لیں گے تو ہمارا نام کون لے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو ایک فکری سوچ کی شمع جلانے اور اس شمع کو آگے بڑھانے میں جن بھی ہمارے استادوں کا، بزرگوں کا، کابرین کا کردار ہے، ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے، ہمیں ان کو ہومج پے کرنا چاہیے، ہمیں ان کا چرچا کرنا چاہیے، کیونکہ یہی حوصلہ ہے جو ایک لکھاری کو، ایک دانشور کو اپنے کام میں، اپنی جد و جہد میں، فکری جد و جہد میں اس کے لیے ایک کہہ لو کہ مہمیز کا کام کرتا ہے۔ جب اپریسیشن نہیں ہوگی، جب ریڈر نہیں دیکھے گا، ریڈر رسپونڈ نہیں کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تھک جائیں گے اور تھکار کے آپ پھر خاموش ہو جائیں گے۔ مبارک صاحب کی بینائی چلے گی، مبارک صاحب کا روزگار چلا گیا، مبارک صاحب کا یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اس بندے نے آخری وقت تک ایز وی اسپیک انہوں نے اپنا جو مشن ہے اس کو نہیں چھوڑا، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے کسی سیاستدان کو یہ نہیں کہا کہ بھائی میری مدد کرو، مجھے پلاٹ دے دو، مجھے اسپتال دے دو، مجھے فلانا کر دو۔ یہ ساری مراد کس نے حاصل نہیں کی؟ بڑے بڑے شعراء نے کی، بڑے بڑے ادیبوں نے کی۔ آج وہ بڑے صاف کپڑے پہن کے بہت اس شہر کے اندر ممتاز ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو وہ بھکاری ہیں، بھیک مانگ کر انہوں نے بہت نفیس کپڑے پہن لیے۔ اور اس طرح کے لکھنے والے جو کلندر ہیں، جنہوں نے ساری زندگی ایک کلندرانہ مزاج سے گزاری، کسی سیاسی اس سے انہوں نے مراد حاصل نہیں کی، اور مراد یافتہ طبقہ جو ہے ان کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ تو لوزر ہیں۔ تو اگر آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے بنگلوں میں نہیں رہتے تو آپ لوزر ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ انڈیا میں ہم گئے تو وہاں پہ کچھ دوستوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی، غالباً پروفیسر عرفان حبیب نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ بلکہ وہ واقعہ میں یاد آپ کو سنا دوں کہ شبنم ہاشمی جو دلی کی بڑی ایکٹیوسٹ ہیں، تو انہوں نے ان کا سہمت نام کا ان کا ایک ادارہ تھا جو ابھی بھی چل رہا ہے، تو اس کے انہوں نے اپنے گھر کے گراج میں اس کا دفتر بنایا ہوا تھا، اور اس میں ہم لوگ بھی جب انڈیا گئے گڈ اولڈ ڈیز میں تو وہاں کے اوپر ان کے ساتھ نشست ہوئی، تو ہم بیٹھے تھے تو میں نے ایسے دیکھا کہ سامنے سڑک سے ایک بندہ جو ہے اس نے سردیوں کے موسم تھا، بڑا موٹا سا کوٹ پہنا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہے اور سائیکل چلاتا ہوا آ رہا ہے۔ اور جب وہ آ کر انہوں نے سائیکل کھڑی کی، جب اندر آئے تو جب تعارف ہوا تو وہ پروفیسر عرفان حبیب تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ اگر آپ جو لوگ نہیں جانتے وہ ذرا دیکھیں جانے کہ وہ کون شخصیت ہے، کتنے بڑے ہندوستان کے وہ مورخ۔ اور وہ کہنے لگے، گفتگو جب ہوئی اس سے بے تکلفی ہوگی تھوڑی سی، تو انہوں نے کہا کہ کچھ 20 سال پرانی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کسی بھی پروفیسر کے لیے 4 ویلر افورڈ کرنا از امپاسبل۔ تو ہمیں اپنی جو ایک فروگل ویلیوز ہیں ان پہ ہمیں بڑا فخر ہے، ہم اس سے انہوں نے کہا لیکن ہم نے سنا ہے کہ پاکستان میں آپ دانشور تب ہو سکتے ہیں جب آپ دولت مند ہوں۔ اب آپ یہ ایک بہت بڑا کہہ لیے کہ میرے لیے شوق تھا، یہ گالی ہے کہ دیکھیے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نظریات کی قیمت لگاتے ہیں اور ہم اپنے نظریات کا پرچار کر کے وہ قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نظریات کی سچائی اور حقانیت کی وجہ سے ان نظریات کا پرچار نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس کے دام کے لیے اس کا پرچار کر رہے ہیں۔